نون لیگ پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا الزام، کہا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں ہے، آخر کب تک لاہور پر کبھی شوباز تو کبھی وسیم اکرم پلس کو مسلط کیا جاتا رہے گا۔ بلاول کہتے ہیں شیر کا شکار کروں گا، ان سے کہتا ہوں بیٹا اب بڑے ہو جاؤ۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کا جوابی وار، بولے بلاول بھٹو کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے ہیں، آپ نوٹ بانٹتے جائیں اور ہم ووٹ نکالتے جائیں گے، آنے والا دور شیر کا ہے۔ لاہور والوں نے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والے کو مسترد کر دیا۔ آصفہ بھٹو کا بلاول بھٹو کے جلسے پر رد عمل، کہا لاہوریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے چاہنے والے ہیں۔ نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار میں ہمت ہے تو ٹی وی پر لائیو آ کر چیئرمین بھٹو کے مناظرے کے چیلنج کا سامنا کریں۔ ملک میں انتخابی گہما گہمی جاری، مسلم لیگ نون آج مانسہرہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ نواز شریف سمیت مرکزی رہنما کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے 8 فروری کو عوام کا سمندر شیر پر مہر لگا کر پاکستان کی تاریخ بدل دے گا۔ مریم نواز بولی سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے آج پورا پاکستان رو رہا ہے۔ حمزہ شہباز بولے بانی پی ٹی آئی نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا، اقتدار میں آ کر 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کا این اے 119 سے پی ٹی آئی امیدوار مہر محمد وسیم کی دستبرداری کا دعویٰ۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق مہر محمد وسیم این اے 119 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے لاہور سے حلقہ این اے 119 میں شہزاد فاروق کو ٹکٹ دیا ہے۔ شیر بھی آ گیا ہے اور عقاب بھی، اللہ بہتری کرے گا، بڑے آرام سے الیکشن ہوں گے، 5 سال کے لیے حکومت آ رہی ہے جو کام کرے گی۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی ملتان میں میڈیا سے بات چیت۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے نون لیگ سے بہت ساری جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، حکومت میں آ کر موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول آدھی قیمت پر دیں گے، ملک بھر میں 300 یونٹ تک مفت بجلی ملے گی۔ کراچی کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آج فیصلے پر مہر لگ گئی ہے۔ ایک طرف ظالم حکمران تو دوسری طرف مظلوم عوام ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا باغ جناح میں جلسے سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بلاول بھٹو ایم کیو ایم پاکستان کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، مخالفین کی ضمانتیں 8 فروری کو ضبط کریں گے۔ فاروق ستار بولے بدترین حکمرانوں سے عوام کی جان چھوٹنے والی ہے، 8 فروری وہ دن ہوگا جب مظلوموں کو آزادی ملے گی۔ آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت 18 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے تیار، مختلف اشیاء پر ٹیکسز بڑھائے جانے کی تجاویز، چینی پر فی کلو 5 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، مشینری کی درآمد پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس اور صنعتوں کے لیے خام مال کی درآمد پر 0.5% ٹیکس کی تجاویز۔ جی ایس ٹی بڑھانے سے ماہانہ 1 ارب اور سالانہ 12 ارب آمدن حاصل ہوگی۔ توانائی شعبے میں سبسڈی کے بتدریج خاتمے اور گیس کی قیمتوں میں پھر سے بڑے اضافے کا خدشہ، آئی ایم ایف سے طے شدہ اقدامات سے متعلق پلان سامنے آ گیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 613 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے، 55 گاڑیوں میں 72 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اب تک پاکستان سے 4,72,800 افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے۔